وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن شهر به نرقى يزيدنا رفقا شهر به نرقى يزيدنا رفقا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال علي عليه السلام قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ خطبہ شعبانیہ ان عظیم خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے جسے امام رضا علیہ السلام اپنے آبا سے اور امام علی علیہ السلام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ شہر اللہ المعظم اس بابرکت مہینے کے فضائل بیان فرماتے ہوئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس اے لوگو تمہارے طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں سانسیں لینا تسبیح ہیں، اس میں سونا عبادت ہیں، اس میں تمہارے اعمال مقبولہ ہیں، دعا مستجاب ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں جو تمہیں بھوک لگتی ہے یا پیاس، اس کے ذریعے سے قیامت کے اس پیاس اور جوع کو تم یاد کریں، اور اس میں جو تم لوگوں نے یاد رکھنا ہے تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اس بابرکت مہینے میں صدقات و خیرات کے ذریعے سے فقراء اور مساکین کی مدد کریں۔ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اس میں اپنے بڑوں کی احترام کریں اور چھوٹوں پر جو ہے رحم کریں۔ واحفظوا السنتکم، اور تمہارے اپنے زبانوں کو جو ہے اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کریں۔ وغضوا عما لا يحل النظر، اور اپنے آنکھوں کو جو ہے بچا کے رکھیں ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ وعما لا يحل استماع الیہ اسماعکم، اور اپنے کان کو جو ہے ان چیزوں سے بچا کے رکھیں جن کا سننا جائز نہیں ہے۔ وتحنوا علی ایتام الناس، اور لوگوں کے یتیموں پر جو ہے رحم کریں، جس طرح جس ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ تم اپنے جو ہے یتیموں کے لیے چاہتے ہو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ توبہ جو ہے مغفرتوں کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے۔ اس میں پروردگار عالم کی جو ہے رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے بارگاہ خداوندی میں وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے مغفرت کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں بارگاہ خداوندی میں۔ ہر وقت جو ہے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیں، لیکن خاص طور پر فرماتے ہیں فی اوقات صلاتکم، تمہارے جو ہے نمازوں کے اوقات میں جو ہے
ہاتھوں کو بلند کریں گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس وجہ سے چونکہ یہ نماز کے اوقات ہیں، یہ بہترین وقت ہیں دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ، پروردگار عالم اس اوقات نماز میں، نماز کے وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے رحمت اور کرم کے نظر سے جو ہے دیکھتے ہیں۔ یجیبہم اذا ناجوا، جب یہ لوگ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے جواب کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْا، جب وہ پکارتے ہیں تو پروردگار عالم جو ہے ان کے پکار پر جو ہے جواب دیتے ہیں۔ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، جب یہ لوگ مانگتے ہیں پروردگار عالم کے بارگاہ سے تو پروردگار عالم ان کو عطا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے دعاؤں کو جو ہے شرف قبولیت عنایت فرماتے ہیں۔ ایھا الناس، رسول مکرم فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، ایھا الناس ان انفسکم مرہون باعمالکم، تمہارے جو ہے گردن جو ہے، تمہارے جو ہے پشت جو ہے تمہارے گناہوں کے بار سے جو ہے بہت وزنی ہو چکے ہیں۔ ففکوہا باستغفارکم، اپنے کندھے کے بوجھ کو، اپنے گناہوں کے بوجھ کو استغفار کے ذریعے سے ہلکا کریں۔ وظہورکم ثقیلہ من اوزارکم، پس تمہارے جو پشت ہیں، تمہارے جو گردن ہیں جو کہ بہت وزنی ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، بس جو ہے ان گناہوں کو جو ہے ہلکا کریں، اس بوجھ کو کم کریں۔ کس چیز کے ذریعے سے یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں فخففوا عنہا بطول سجودکم، سجدے کے طولانی کے ذریعے سے ان گناہوں کے بوجھ کو کم کریں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم خطبے میں ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے دعا کے مستجاب ہونے کے لیے بہترین اوقات میں سے وقت جو ہے وقت صلات ہیں۔ استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے، بطول السجود، طولانی سجدے کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی سے اپنے گناہوں کو جو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اس کے فرماتے ہیں کہ ان اللہ اقسم بعزتہ ان لا يعذب المصلین والساجدین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کھائی ہوئی ہے اپنے ذات کے ساتھ، پروردگار عالم جو ہے نمازی اور ساجدین کے اوپر، سجدے کرنے والوں کے اوپر جو ہے عذاب نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ساجدین کی کیا مقام و فضیلت ہے، مصلین کی کیا مقام و فضیلت ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے سب سے جو بہترین عمل ہیں وہ سجدہ طولانی ہیں۔ پروردگار عالم کے ساتھ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ نزدیک ہونے کے مواقع ہیں، ان میں سے بہترین موقع جو ہے انسان کا حالت سجدے میں اپنے رب کے ساتھ، خالق کا مخلوق کے ساتھ جو بہترین رابطہ ہو سکتا ہے، بہترین جو ٹائم ہے خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو ہے ملاقات کے لیے، اتصال کے لیے، رابطے کے لیے، وہ سجدے سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں ہے، سجدے سے بڑھ کر جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے انسان اپنے خالق کے ساتھ جو ہے بہت مضبوط رابطہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اور گناہوں کو جو ہے بخشوا سکتے ہیں۔ اور شہر اللہ المعظم وہ پاک مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کے مہمانی میں ہوتا ہے، ان کے ہر عمل کے لیے پروردگار عالم ایک مقام و فضلت عطا کیا ہوا ہے۔ ان کے سانسوں کے لیے بھی جو ہے تسبیح کا مقام ہے، ان کی نیند کے لیے جو عبادت کا مقام ہے۔ تو جب وہ حالت سجدے میں جا کر اپنے رب سے طلب کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم ان کے دعاؤں کو جو ہے
شرف قبولیت عنایت نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم جو ہے ہمارے ان تمام عبادتوں کو، قرآن کی تلاوت ہو یا نماز ہو یا حالت صیام کی حالت ہو، پروردگار ہمارے تمام تر عبادتوں کو اپنے بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔